بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان اور آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں. یہ جو ٹرمپ ٹریپ ہے، میں اس کو ٹرمپ ٹریپ کہتا ہوں. خدشات ہیں، فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے، اسرائیل رک نہیں رہا، اسرائیل کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں ہے. اور ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ حماس کا بھی ہمیں ہاتھ روکنا پڑے گا اور حماس کو ختم کرنا پڑے گا، حماس کو آن آن کرنا پڑے گا، یعنی غیر مسلح کرنا پڑے گا. اسرائیل کے پاس جدید ترین ہتھیار، میزائل، ایٹمی طاقت، سب کچھ وہ برداشت ہے آپ کو. لیکن حماس کے پاس یا فلسطینیوں کے پاس اگر وہ مسلح گروپ ہیں تو وہ آپ کو برداشت نہیں ہے. تکلیف تو ان کو بھی ہوئی ہے، تکلیف آپ کو بھی ہوئی ہے جو قیدیوں کا ٹرانسفر ہوا ہے. اور عین ممکن ہے، لوگوں کو خدشات ہیں، بہت زیادہ خدشات ہیں کہ کہیں اسرائیل قبضے کی جو جنگ جو جاری ہے وہی پلان تو امریکہ کا نہیں تھا. یہ آنکھیں مسلمانوں کی اس وقت کھلیں گی، پاکستان کے حکمرانوں کی آنکھیں اس وقت کھلیں گی جب غزہ پر اسرائیلی قبضہ ہوگا. یہ جو ابھی نیوٹرلائز ہونے کی بات ہو رہی ہے کہ جب ہم نے زمین کو نیوٹرلائز کر دیا ہے، غیر جانبدار کر دیا، ہموار کریں گے، ڈبری گن بہت ہی زیادہ ملبہ پڑا ہوا ہے وہاں پر، ظاہر ہے اس کو برابر کریں گے اور پھر دکھائیں گے ٹینکوں کے اوپر پھول رکھے جائیں گے. دیکھیں جی اسرائیل کتنی یعنی محنت سے، دل جمعی سے فلسطین کے علاقے کی خدمت کر رہا ہے. لیکن وہاں پہ فلسطینی نہیں ہوں گے. فلسطین تو ہوگا، زمین تو ہوگی، غزہ تو ہوگا، مغربی کنارہ تو ہوگا، لیکن فلسطینی نہیں ہوں گے وہاں پر. وہاں پہ امریکہ اور اسرائیل کا قبضہ ہوگا، وہی لوگ ہوں گے وہاں پر. یہ ہیں وہ خدشات جو کسی بھی طور پر ابراہیم اکارڈ کے اندر نظر نہیں آ رہے. پاکستان بہت خوش ہے جی ہم نے یہ اتنا بڑا کر دیا. اور وزیر اعظم صاحب کی بہت ہی انہوں نے یہ کہیے کہ وزیر اعظم صاحب نے ان کو مسکا لگایا، خوب مکھن لگایا انہوں نے، ہے جی خوب چاپلوسی کی ہے. اور پھر ٹرمپ صاحب بھی بہت خوش ہیں پاکستان کے اس ایکٹ سے. وجہ کیا ہے؟ اسرائیل کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اور دشمنی ختم ہونا. اگر تعلقات نہیں بھی ہے تو کم از کم دشمنی نہ ہو. یہ ہے آبجیکٹو سی آئی اے کا بھی اور امریکہ کا بھی، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بھی اور خود ٹرمپ صاحب کا بھی. اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ جب فلسطین کے ممبر پارلیمنٹ نے یہ کہا کہ ون پیلسٹائن کا مطلب کیا ہے کہ فلسطین میں فلسطینیوں کا ہی ہونا چاہیے. اور آپ کے پاس جو بھی زمین پہ قبضہ کر کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں گزشتہ 48 سال سے 70 سال سے 1948 سے 70 سال تک 78 سال، وہ آپ کسی بھی طور پہ دینے کو تیار نہیں. بلکہ گریٹر اسرائیل کا پلان زمین پہ فلوٹ کیا ہوا ہے آپ نے کہ سعودی عرب کا فلاں فلاں علاقہ ہم نے لے لینا ہے، شام عراق بھی ہمارے ہوں گے، اور جو اردن بھی ہمارا ہوگا، اور ادھر صحرائے سینا بھی ہمارا ہوگا. گولان کی پہاڑیاں 1967 کی جنگ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں چھوٹا تھا لیکن اچھی طرح یاد ہے. رمضان کے اندر یہ جنگ ہوئی تھی جس سے قبضہ آج تک عالم اسلام نہیں چھڑا سکا ہے اسرائیل سے. ان کا اکنامک ڈومیننس، فائنینشیل ڈومیننس دا ورلڈ اوور، گلوبل اس میں. اور ورلڈ کی ساری انسٹیٹیوشن دیکھیں نا، آئی ایم ایف نے آپ کو $1.2 ارب دینا ہی تھا، روک نہیں سکتا کوئی. پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہو سکتا. یہ سب کہنے کی باتیں وزیر اعظم صاحب اور یہ بار بار کہتے ہیں وہ جی پاکستان کو اسحاق ڈار ہم نے ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. کہاں تھا ڈیفالٹ؟ بتائیں نا مجھے. آپ نہیں بھی ہوتے ڈیفالٹ. ایک اکانومی 6 پہ چل رہی تھی، 6 پہ چل رہی تھی، اس کے بعد آپ کی حکومت آئی، آپ نے کہا جی ڈیفالٹ. آپ کی تو حکومت 2.5% سے 3% سے آگے بڑھی نہیں رہی ہے. اور اب بھی جو نیا آؤٹ لک آیا ہے آئی ایم ایف کا، اس کے اندر 4% کی بات ہی نہیں ہو رہی. آپ تو کہاں 6 اور کہاں 4%، کہاں بلو 4. 80,000 ارب روپے کا ڈومیسٹک ڈیٹ، قرضہ، اور انٹرنیشنل ڈیٹ الگ ہے. $150 ارب کے قریب آپ کا. 60-65 ارب ڈالر تو آپ کو چائنا کے دینے. نہ ریشیڈیولنگ کی بات کر رہے ہیں، نہ چائنا کے ساتھ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں. رول اوور کی ریکویسٹ ضرور کرتے ہیں جی، رول اوور کر دیں جو آپ کے 2-3-4 ارب ڈالر اسٹیٹ بینک میں پڑے ہوئے ہیں، جیسے سعودی عربیہ کے ہیں، یو اے ای کے. اس کے علاوہ تو پاکستان کی اکانومی کیا کون سی ریزیلینس ہے؟ یہ بڑے بڑے اکانومسٹ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بتائیں غریب آدمی کو بتائیں کہ اس کی روٹی کتنی مشکل ہوگی. اس کا روٹی کا حصول اتنا مہنگا ہو چکا ہے، علاج ممکن نہیں ہے. 18ویں ترمیم نے انسٹیٹیوشن ضرور دے دیے ہیں. صوبہ سندھ میں کی بات کر لیں، سب سے بڑے شہر کراچی کی جا کر بات کر لیں. آپ نے بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز گورنمنٹ آف سندھ کو دے دیے جہاں پہ یعنی میں کیا بتاؤں آپ کو، لوگ خود اس بات کے گواہ ہیں. وہاں پہ لوگ مرتے ہیں، داخلہ نہیں ملتا.
دوائیوں کا اسکینڈل ہے، کرپشن ہے، میسو کرپشن ہے، خربوں روپے کی زمین آپ نے ان کو دے دی، وفاق نے دے دی، کیونکہ وفاق کا انٹرسٹ نہیں ہے سندھ اور کراچی میں. کراچی میں اور سندھ میں کوئی وفاق کا انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی بڑی ٹرانسپورٹس نہیں ہے. یہاں پہ لاہور جیسا کم از کم 5 آرٹریز کے اوپر میٹرو اورنج ٹرین چلنی چاہیے. یہاں پر ایک ریڈ لائن نہیں چل رہی آپ کو، ایک گرین لائن ہے واشیم نے شروع کرائی تھی، وہ بھی تھرڈ کلاس سسٹم ہے، ارینجمنٹ ہے، لوگ اس سے ہی خوش ہیں، اس لیے کہ چلو ایک آلٹرنیٹو تو اویلیبل ہے نا، ایک سواری اویلیبل ہے، کبھی اس کا روٹ نیچے جاتا ہے کبھی اوپر جاتا ہے. یہ ہیں وہ مسائل جو کراچی سمیت پورے پاکستان میں لوگ بھگت رہے ہیں. کے پی میں آپ نے دیکھا عمران خان نے پیرول کی بات کی ہے، مجھے چھوڑیں آپ، میں چند دنوں میں اس مسئلے کو حل کرنے کی پوری کوشش کروں گا، اور ہی کین ڈو اٹ. لیکن ہماری حکومت یہ نہیں چاہتی، طالبان کو ان کا مقصد اور کچھ ہے. ابھی طالبان کی حکومت کابل میں ویسے بھی پاکستان کو نہیں چاہیے، ان سے ہٹ کر بات کریں. وہاں پہ اگر جینون حکومت کی بات کرتے ہیں افغانستان میں تو وہاں پہ انتخابات کرائے جائیں، وہاں پہ نیوٹرل گورنمنٹ آئے، وہاں پہ ہر مکتبہ فکر کے لوگ ہوں. یہ جو امارات اینڈ یہ جو فنڈامنٹلسٹ ہے بنیاد پرست، ان کو ہٹائے بغیر افغانستان میں امن نہیں آ سکتا. پاکستان چھوڑ کے آپ انڈیا کو لا کے آباد کرتے وہاں پہ کوئی پیس نہیں آئے گا، امن نہیں آئے گا، کیونکہ نیریٹو ان کا جو بیانیہ ہے وہ بنیاد پرستی پر ہے. اور اسلام تو بہت بڑا ترقی پسند جدید ترین مذہب کیا ہے؟ اسلام ہے دنیا میں جدید، کیونکہ اس کے بعد کوئی مذہب نہیں آئے گا. اسلام لاسٹ ہے اور لیٹسٹ ہے، اس کے بعد کوئی مذہب ہی نہیں آئے گا. اپنے اپنے عقیدے گھڑ کے آپ بیٹھ جائیں، جو مرضی کرتے ہیں. آپ کو تو مدرسہ دیوبند نے روکنا چاہیے تھا طالبان کو کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں، اسلامی تعلیمات کے خلاف کام کر رہے ہیں، خواتین کے مفاد کے خلاف آپ کام کر رہے ہیں، تعلیم کو روک رہے ہیں، سماجی برائیاں بڑھ رہی ہیں، چھپ کے ہو رہی ہیں، اور آپ کہتے ہیں جی کہ بچوں کی تعلیم اسلام میں ہے ہی نہیں. کون سا آپ کا نیریٹو ہے، کون سا بیانیہ ہے؟ ناظرین، آئی ایم ایف سے آپ کو 1.2 ارب ڈالر مبارک ہوں. اب لگا لیجئے، اب آپ کتنے روپیہ بنتا ہے آپ کا، 280-81 کے حساب سے ملٹیپلائی کر لیجئے. یہ کہاں جائے گا پیسہ؟ گھی کہاں گیا؟ کھچڑی میں. اور کھچڑی کدھر گئی؟ کھچڑی پیاروں کے پیٹ میں چلی گئی. تو یہ کھا پی کے برابر، کوئی ترقی نہیں ہے، کوئی ریلیف نہیں ہے عوام کو. کیوں اگر ریلیف ہو تو آپ دیکھیے نا، ابھی آپ نے کیا کیا، جب آپ کو اسپریڈ کرنا ہوتا ہے کاسٹ کو یا کسی بھی چیز کو، سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے بھی بہت بڑا اسکینڈل منظر عام پر آ چکا ہے. ہم نے بھی ذکر کی تھی اس پہ، سرکولر ڈیٹ آپ سے ہینڈل نہیں ہو رہا. آپ نے کہا جی بینک کو باہر سے لون لے لیں. وہ ظفر مسعود جو بچ گیا تھا PIA کے کریش میں، وہ اس کام کو لے کر بینکوں کے ساتھ آگے چل رہا ہے، بینک آف پنجاب کی طرف سے. تو ان کا کوئی بھی سوشیو اکنامک پلان پروگرام کہیں پر بھی کوئی ریلیف کامیاب نہیں ہو سکا. انرجی کا مسئلہ دیکھ لیجئے، 5 روپے انہوں نے کم کر دیے ہیں، اس سے پیسے آپ مسلسل 3 مہینے سے بڑھا رہے تھے، اور آج بھی 100 روپے سے زیادہ کا بینچ مارک بنتا ہی نہیں ہے. آپ پتہ نہیں کیا 150 160 پہ لے آئے نا. عمران خان آپ کی معیشت میں پور تھا، وہ غریبوں کے حق میں تھا، وہ اس نے ظاہر ثابت کیا اس کو. ثانیہ نشتر کو لا کے اس نے BIS پہ بٹھایا، جہاں پہ اس نے کرپشن کو انکشاف کیا اس کو. آج کون وہاں پہ کر رہا ہے، کیا کرپشن ہے کیا نہیں ہے، یہ سارے صحافی حضرات جانتے ہیں، سارے پاکستان جانتا ہے. اور یہ سیاسی جو ووٹ کے حصول کے لیے BISP کو استعمال، جس کو غزہ کا کتاب کا رضا ربانی کی کتاب کی ری لانچنگ ری ڈیڈیکیشن ہے، وہاں پر ذکر کر دیا انہوں نے BISP کا. اندازہ لگائیے آپ، یہ ہمارے لیڈروں کا حال ہے. ہمارے لیڈروں کا یہ حال ہے کہ بلاول صاحب نے غزہ کے لوگ، کیوں کہ کہیں امریکہ ناراض نہ ہو جائے. امریکہ ناراض ہوگا تو بلاول صاحب کا جو چانس بنتا ہے وہ بھی نہیں بنے گا. TLP پہ مکمل پابندی لگانے کا پورا پلان بنا لیا ہے مریم صاحبہ کی حکومت نے. ان کو خطرہ ہے، وہ رائمنڈ میں بیٹھ کر سرکاری امور نمٹا رہی ہیں. آج تیسرا دن ہے ان کو وہاں بیٹھے ہوئے، اور وہ یہ سمجھتی ہیں، ان کے ایڈوائزرز یہ سمجھتے ہیں، ان کے مشیر یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان ایک دہشت گرد تنظیم ہے اور اس پر پابندی لگنی چاہیے، مکمل پابندی. اور یہ جو بھارتی کرنسی اور کروڑوں روپے کی جائیداد، اثاثے نکلے ہیں، پیسے نکلے ہیں، گولڈ نکلا ہے، سونا نکلا ہے، چاندی نکلی ہے، یہ کیا ہے؟ بھائی ہو سکتا ہے نذرانے آ گئے ہوں،
ممکن ہے، نظرانے بھی تو آتے ہیں نا یہاں پر۔ تو میں نے بات شروع کی تھی کہ ٹرمپ ٹریپ سے باخبر رہیے، ہوشیار رہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہمارا خوش آمدی ٹولہ ہے یہ پاکستان کو کسی اور سمت میں نہ لے جائے۔ چوکنے رہیے، مشتری ہوشیار باش۔